ہست و عدم کے مابین کیجیے انتخاب کیا، گو سوال مشترک ہے سب کے لیے مگر بقدر ظرف ہے ہر کے واسطے جواب۔ کب تلک حیات مستعار کے احسان اٹھائیے، کیوں مر نہ جائیں ہم سب کو چھوڑ چھاڑ کے۔ اے جوہر احساس فکر رسا تو ہی بتا، گوارا ہیں کیا پیکانے ستم روزگار کے، یا گوارا تر یہ کہ پھر اکیلا ہی آدمی مبارزت کرے ایک بحر ابتلا کے ساتھ، اور مردانہ وار سیل بلا کا رخ موڑ دے۔ گر یوں نہیں تو پھر موت ہے علاج غم حیات، موت کو بس خواب نشاط انگیز جانیے کہ وقت خوابیدن کچھ پل کو سہی مگر آدمی اپنے مقدر سے رہا ہوتا تو ہے۔ بس یہی انتہائی آسودگی دسترس میں ہے، مگر ممکن نہیں کہ اس سے بھی ہو سکے تکمیل آرزوئے نجات کی صورت گری۔ یہ اندیشہ کہ چھپے نہ ہوں پس مردن کہیں، خواب مرگ میں بھی کئی عذابوں کے خواب۔ یہی خوف اب زندگی کی ضمانت ہے، اور زندگی بھی وہ درد پے ہم جس کا مآل ہے۔ ورنہ کس بے مہر کو تحمل ایسا ہے کہ لمحات گزراں کے ستم، جور اہل حکم، مجروح محبت کی چبھن، ظالم کی جفا، قانون کی آہستہ روی یا عمرا سے ملے اہانت کے زخم چپ چاپ سے سہتا ہی رہے۔ جب بے نور چہروں بے چشم لوگوں کے پاس ہو نقد و نظر کا اختیار، اور اس طور سے کہ آخرش ظرف و ہنر کی قضا مطلوب ہو، ایسے میں جینے کا یارا کسے ہے مگر یہ بات کہ دشت مرگ کے انجام مسافر انجان وحشتوں کی داستان سنانے کو کبھی لوٹ کے آئے نہ کوئی پیام بھیجا۔ اسی خیال کی دہشت سے گھبرا کے آدمی زندگی کے قفس میں پھر سے لوٹ جاتا ہے۔ وہ فہم سلیم کے جس کو ضمیر کہتے ہیں، عجب ہے کہ یوں بزدلی کی پرورش کرے۔ یہ فکر کے خرخشات، سود و زیاں کے معاملات کس طور روش حالات بدل دیتے ہیں۔ جب عزم صمیم کے زور آور شباب پر چھا جائیں زرد و بیمار تفکرات کے سائے، تو بس کام سے گئے ہم عمل کا نام ڈوبا۔ اے حسین اوفیلیا اپنی مناجات میں وقت دعا اس گنہگار کو یاد رکھنا۔